السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے بعض جمعیت کے لوگوں نے اور کچھ خود کو دیوبندی کہنے والے لوگوں نے سلسلہ سیفیہ مبارکہ کا ایک سالک ہے وہ ذکر میں مست ہے ان کے ایک ویڈیو انہوں لوگوں نے شیئر کیا تھا اور پھر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس سائڈ میں دیکھ رہے ہو یہ وہ ویڈیو ہے، تو یہ دیکھ لو۔ تو یہ ویڈیو کافی وہ وائرل ہو گئی۔ تو اگرچہ میں اس طرح سے ویڈیوز نہیں بناتا، یہ میرا مزاج نہیں ہے، سنجیدہ بندہ ہوں اور سنجیدگی کے ساتھ مجھے کام کرنا وہ پسند ہے، لیکن مجبوراً یہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو وابستہ لوگ ہیں، خود کو دیوبندی کہنے والے لوگ، تو ان لوگوں کی ویڈیوز اب میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والا ہوں۔ سائڈ میں یہ دیکھتے رہو، میں اس پر پیشگی معذرت بھی پیش کرتا ہوں، مجبوری ہے، صرف وہ مسئلہ سمجھانا وہ مقصود ہے، ورنہ مجھے خود بھی پسند نہیں ہے اس طرح سے ویڈیوز بنانا، یہ چیزیں شیئر کرنا، اور آج تک میں نے شیئر بھی نہیں کیا ہے۔ سائڈ میں یہ ویڈیوز ذرا دیکھتے رہو۔ تو یہ جمعیت کے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں انہیں کس طرح سے وہ حرکات ہوتے ہیں، تو یہ ذرا دیکھ لو۔ ہوئی ہے اچھا، اب تیسرا منظر ذرا دیکھ لو۔ اچھا، 3 منظر تو میں نے دکھا لی، اب چوتھا منظر دیکھ لو۔ اس کے ساتھ چونکہ وہ میوزک ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو میوٹ کیا۔ یہ دیکھو، یہ جمعیت کا کارکن ہے، کس طرح سے وہ جذبات میں آ چکا ہے۔ اب یہ 5واں ویڈیو یہ دیکھ لو۔ یہ کوئی جمعیت کا سخت، یعنی وہ معتقد شاید وہ لگتا ہے، تو یہ اپنے انداز سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ میوزک ہے، وہ سامنے دیکھ رہے وہ بجایا جا رہا ہے وہ ڈول، تو اسی وجہ سے میں نے آواز اس کا بھی بند کیا ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لو، جمعیت والے کڑے ہیں، تو بڑے معذرت کے ساتھ یہ چیزیں مجھے ہرگز شیئر کرنا وہ پسند نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کو زیادہ وہ شوق تھا سلسلہ سیفیہ کی ویڈیوز کم مذاق اڑانے کا، تو اسی وجہ سے مجبوراً یہ ویڈیوز وہ مجھے شیئر کرنے پڑے، اور آخر میں وہ پھر اس پر بات کروں گا۔ یہ تقریباً یہ اور ویڈیو آ گئی، تو اس میں آپ دیکھ اس میں بھی میوزک ہے، اسی وجہ سے وہ میں نے میوٹ کیا ہے اس کا آواز بھی۔ تو یہ بھی جمعیت کے کارکن وہ کڑے ہیں۔ اچھا، اب یہ ویڈیو بھی دیکھ لو، تو اس کا بھی میں نے آواز وہ میوٹ کیا۔ تو اس میں دیکھ سکتے ہو کہ جمعیت کے کارکن وہ باقاعدہ وہ ناچ رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لو۔ تو آخر میں ہم اصل بات کریں گے، پہلے صرف یہ ویڈیو دکھانا ہے تاکہ آپ کو بات وہ سمجھنے میں وہ آسانی ہو۔ یہ چیزیں شیئر کرنا ہمیں بالکل بھی پسند نہیں۔ تو اچھا، تو یہ حالات ہے۔ تو اچھا، اب یہ اور ویڈیو، ایک اور ویڈیو ہے، یہ دیکھ لو۔ سائڈ میں دیکھ سکتے ہو جمعیت کے جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہے۔ تو یعنی یہ لوگ ان کے معتقدین میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لو جمعیت کا جھنڈا۔ تو یہ ویڈیو بھی بالکل آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی میوزک ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو میوٹ کیا۔ اب یہ والا ویڈیو بھی دیکھ لو۔ اس میں جمعیت علماء اسلام کے جناب وہ مفتی کفایت اللہ صاحب وہ بیان کر رہا ہے، اچانک اس دوران نیچے سے ایک بندے پر کچھ جذب آ گیا، شاید یہ دیکھ لو، یہ وہاں سے وہ دوڑنے لگا اور اسٹیج پر چڑھنے، لوگوں نے اس کے وہ پھر پکڑ لیا اور نیچے کر لیا۔ تو یہ جذبات میں شاید وہ آ چکا تھا، یہ واقعی حیران کن معاملہ تھا آپ کے سامنے۔ یہ ہوا، آپ نے یہ ویڈیو وہ دیکھ لی۔ تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، ویڈیوز تو اور بھی وہ مل جائیں گے، بس اتنے وہ کافی تھی، ویڈیوز لمبی ہو رہی ہے۔
تو آخر میں اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے جمعیت اور علماء اسلام کے کارکن ہے تو ان سے وہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ یعنی سلسلہ سیفیہ مبارکہ کی ویڈیوز وہ شیئر کرتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو، تو بھئی پھر آپ لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے بھی کافی مواد وہ سوشل میڈیا پر پڑا ہوا ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں وہ آپ کے سامنے وہ میں نے پیش بھی کیے. تو نہیں کرنا چاہیے ایسا، بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے آج تک یعنی وہ کوئی بھی ویڈیو کوئی چیز وہ جمعیت کے خلاف وہ اپلوڈ نہیں کی ہے، اور میں کوئی سیاسی بندہ بھی نہیں ہوں، کسی جماعت کے ساتھ بھی میرا واسطہ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا یہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے اور یہ آپ کو دکھانے، یعنی اس کے لیے آپ وجہ وہ خود ہو، آپ نے ہمیں مجبور کیا. میں نے آج تک یہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی، کوئی چیز بھی آج تک شیئر نہیں کی آپ لوگوں کی مخالفت میں. تو یہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ خود کیا. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ چیزیں یہ مت کرو. یعنی آپ کے ان حرکات کی وجہ سے اکابر وہ بدنام ہوتے ہیں، آپ کے ان حرکات کی وجہ سے آپ کے بڑے وہ بدنام ہوتے ہیں. تو سلسلہ سیفی مبارکہ آپ خود دیکھو، سلسلہ سیفی مبارکہ کے جو سالکین ہیں ان پر تو وجد و حال آتا ہے، اور وجد و حال کے لیے کتابوں میں بہت سے دلائل و ذکر ہے، اور وجد ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کتابیں اسے بری پڑی ہوئی ہے. تو یعنی آپ سلف الصالحین سے لے کر علماء دیوبند تک ان کی کتابوں میں بھی وجد و حال کے ثبوت میں آپ کو یعنی بہت سے دلائل مل جائیں گے، اور وجد کے تمام اقسام کے ثبوت میں آپ کو وہ دلائل مل جائیں گے. لیکن آپ لوگ تحقیق کرنا نہیں چاہتے، بس ویڈیوز جو ہے وجد و حال کی ویڈیوز آپ نے دیکھ لی، آپ نے اپلوڈ کر لیا اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر لیا. تو کیوں ایسا کرتے ہو بھئی؟ تحقیق کرو. آج کل تو ویسی بھی تحقیق کا دور نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ معاشرے کو مت دیکھو، فلاں عالم کیا کہتا ہے اس کو مت دیکھو، ذرا خود بھی ان مسائل کو اس میں ریسرچ کرو، اس میں خود ہی وہ تحقیق کرنے کی وہ تھوڑا کوشش کرو. تو ان فرقواریت کی آگ کو بھڑکانے کی وہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ ویڈیوز میں نے اسی وجہ سے بھی اپلوڈ کی کہ کچھ بڑے نامور لوگوں نے بھی یعنی ہمارے سلسلے سیفیہ مبارکہ کی جو بعض ویڈیوز ہے تو وہ انہوں نے وہ شیئر کیے تھے، اس کے متعلق کچھ منفی تبصرے کیے تھے. اسی وجہ سے میں نے بھی ان ویڈیوز کو اپلوڈ کیا. تو سوال تو یہ ہے کہ سیفیوں کے لیے پھر بھی دلائل موجود ہے ان وجد و حال پر، اور اب حیران رہ جاؤ گے اتنے زیادہ دلائل ہے. لیکن کیا آپ لوگوں کے جلسوں میں یہ جو کچھ حالات وہ ہو رہے ہیں، جو جذبات کا اظہار لوگ کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا دلائل پھر دے سکو گے اگر ہم نے وہ کویسچن کرنی شروع کی؟ تو مت کرو ایسا بھائی، ایسا مت کرو. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے پھر اکابر کا بھی آپس میں نہیں وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کی بھی اختلافات ہو جاتے ہیں چھوٹوں کے ان حرکات کی وجہ سے. تو ایسا نہیں کرنا. یہاں پر ایک کویسچن کا جواب بھی دینا چاہوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو وجد کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو سیفی کرتے ہیں یہ تو تواجد ہے، یہ وجد نہیں ہے. تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کا وجد و تواجد کے ساتھ کیا نسبت؟ کیا آپ لوگ کا وجد اور تواجد میں سے کچھ حصہ ہے؟ آپ لوگ ان چیزوں کو جانتے ہو؟ آپ کے کون سی خانقاہ میں یہ چیزیں ہوتی ہے؟ ذرا ابھی بھی تو بتاؤ نا. تو آپ کیسے نہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ تواجد ہے، یہ وجد نہیں ہے؟ ایک چیز کے ساتھ اگر آپ کی نسبت ہی نہیں ہے، وہ آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، تو آپ اس کے بارے میں کنفرم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ تواجد ہے، وجد نہیں ہے؟ بہرحال اللہ ماشاء اللہ بڑے یعنی کم لوگ آپ لوگوں میں ہوں گے جو ان چیز کو کچھ حصہ ان کو ہوگا اس میں سے، لیکن اکثریت تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیز کو جانتی بھی نہیں ہے کہ یہ وجد ہوتا کیا ہے. تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ وجد نہیں ہے، تواجد ہے؟ یہاں پر تواجد کے مسئلے کی مختصراً وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ جو تواجد کا مسئلہ ہے تو اس میں ہمارے علماء سلسلہ سیفیہ مبارکہ وہ منع کرتے ہیں اس کو، اگرچہ بعض فقہا، بعض صوفیہ کرام اور بعض علماء دیوبند انہوں نے کہا ہے کہ تواجد یعنی اپنے اختیار سے بھی اصل وجد کرنے والوں کی مشابہت کرنا، ان کے طرح حرکات کرنا صحیح نیت کے ساتھ، تو یہ بھی وہ جائز ہے. لیکن چونکہ دور فتن ہے اور نہیں کرنا چاہیے. بس ہمارے سلسلے سیفیہ کے علماء اس کو منع کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ علماء نے جواز اس کا لکھا ہے اس نیت کے ساتھ، یہ جو جس پر صحیح حال اللہ کی طرف سے تواری ہو، صحیح وجد جس کو حاصل ہو، تو اس کے ساتھ مشابہت کرنا اس نیت سے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے. تو اس نیت سے کرنا اگرچہ علماء نے اس کو پھر جائز لکھا ہے تواجد کو بھی، لیکن ہم منع کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اور بالخصوص
مسجد میں تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تواجد کے مسئلے کی وضاحت ہے۔ اگرچہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب التشرف میں وجد اور تواجد دونوں کو جائز لکھا ہے، اور کہا ہے کہ صوفیہ کرام کا جو رقص ہے چاہے وہ اختیار سے ہو چاہے وہ غیر اختیاری ہو تو جائز ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں دیوبندی حضرات کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں ایک بہت بڑا عالم ہے جو KPK میں رہتا ہے، ہر کوئی اسے جانتا ہے، مفتی گوہر علی شاہ حقانی صاحب۔ تو ان کے تحقیقات ذرا وجد کے مسئلے میں سن لو، وہ سارا کچھ اب پر واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے دلائل کے ذریعے اور تحقیقات کے ذریعے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ہاں اہل تصوف پر وجد و حال آتا ہے، اور وہ کپڑے بھی پاڑ سکتا ہے وجد و حال میں، رقص بھی اس سے سرزد ہو سکتا ہے، ان کی منہ سے چیخی نکل سکتی ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، رونے لگ سکتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ان تجلیات اور اللہ کی یاد میں وہ مست ہونے کی وجہ سے ان کی یعنی بدن سے بہت سے حرکات وہ سرزد وہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی تحقیقات کی طرف وہ ذرا رجوع کرے تو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی نہیں مانتے ہو، اور جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہے تو آپ لوگ ان کی بھی نہیں مانتے ہو۔ تو اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں اللہ ہدایت پر استقامت دے، آمین۔ بہرحال ہمیں دیوبندی حضرات یا بعض بریلوی حضرات جو ہمارے سلسلے سیفی مبارکہ کی ویڈیوز وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کا پھر مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمیں دوسرے لوگوں سے اسی وجہ سے گلے شکوے و شکایتیں نہیں ہیں، وہ تو ویسی بھی بس اہل سنت کے موقف والے لوگ نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خود کو جو حنفی کہتے ہیں، ماتوریدی کہتے ہیں، خود کو تصوف والے کہتے ہیں، پھر وہ اگر ان چیزوں کو اپلوڈ کرے اور ان کا مذاق اڑائے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، اتنا تعصب بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو ہمیں یعنی بعض دیوبندی حضرات یا بعض بریلوی حضرات جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے ویڈیوز کا، تو ہمیں ان سے گلہ و شکوے و شکایت اسی وجہ سے ہے۔ ہمارا بنتا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ خود کو انہیں صوفی کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، آپ کے اکابر نے ان چیزوں کو جائز کہا ہے، تو پھر کیوں اس کا مذاق اڑایا جائے؟ بہرحال ہم اگر آپ لوگوں کی ویڈیوز کو اٹھا کر اپلوڈ نہیں کر رہے، آپ کے خلاف استعمال نہیں کر رہے، اس کا مذاق نہیں اڑا رہے، تو برائے مہربانی وہ ہمارے سلسلے کی ویڈیوز کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے، آپ سے وہ یہی گزارش ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔